مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال ضیائی ہاں دو شے سنائیں پکارو شاہ جیلا کو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے قسمت ہاں بدل جائے قسمت بے سہارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے قسمت بے سہارو پکارو ذرا مل کر ایک دفعہ پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے قسمت بے سہارو یہ در محبوب سبحانی کا در ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے بھکاریوں بن کے آؤ بھکاری بن کے آؤ تاجداروں پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے قسمت مریدی بے سہارو اور مریدی لا تغفل کا ہے فرمان مریدی لا تغفل مریدی لا تغفل کا ہے فرمان مریدی لا تغفل مریدی لا تغفل کا ہے فرمان نہ گھبراؤ ذرا نہ گھبراؤ ذرا تم غم کے مارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے قسمت ماشاء بے سہارو ماشاء ایک دفعہ قصہ پوری کریں بس یہی سنانا ہے السلام علیکم یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا
ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، یہ ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور ربیع الثانی کو نسبت شہنشاہ بغداد زبدۃ العاشقین زبدۃ العارفین آل رسول خون بطول قطب العارفین قطب العاشقین حضور ابو محی الدین القادری عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے سے ہے. میں جتنی باتیں آپ کے سامنے جس بھی قرآن کی آیت سے پیش کرتا ہوں، ہر ایک کا مشرب اپنی جگہ، مگر اس کا اصل منبع محبت کا تعلیمات حضور غوث اعظم ہے. ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یہ اس بارگاہ کی خیرات ہے. تو اس لیے ان کا ذکر سن کر جی بجبی نہیں ہونا چاہیے، خوش ہوں. ان کے ذکر سے دل خوش ہونا چاہیے، کیونکہ رب نے محبوب علیہ السلام کے اولیاء کو یہ شان عطا کی ہے، تو حضور کی شان پھر کتنی بلند ہو. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر ہم اس پر کریں گے. آج کا مضمون جو کہ آقا علیہ السلام کے وصال النبی اور حیات النبی کی حقیقت، واقعات وصال کے حوالے سے. میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور حضور علیہ السلام کے وصال کی حقیقت پر بھی بات کی، اور یہ بات متعین فرمائی اور عرض کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں گزشتہ سے پیوستہ کہ موت کا معنی، وصال کا معنی، وفات کا معنی، انتقال کا معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، اور برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، یہ بھی ایک زندگی ہے، مگر اس زندگی کا شعور نہیں ہمیں، مگر اس کی اصل قرآن و حدیث سے مستمد ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی وصال کی بات آ جائے تو حضور علیہ السلام کی وصال کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو باقیوں کی موت سے جدا کیا، اور حضور علیہ السلام کی کیفیت موت وہ نہیں ہے کیفیت وصال جو موت کی کیفیت ہم سمجھتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے اشارتاً فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک ذیدو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو حضور علیہ السلام کی جو کیفیت وصال آئی وہ اصل میں یہ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ لوگوں جان لو میرا مصطفیٰ الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے. اس لیے کیفیت وصال میرے محبوب پر بھی آئی. دوسری بات، اس کا تعلق محبت سے، چاہت سے، کہ امتی اور حضور کے صحابہ ہر چیز میں اتباع کرتے تھے. مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک کریم سے عرض کی، اے میرے رب
مجھ سے جتنا ممکن تھا میں تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلا، تیرے محبوب کی سنت ادا کرتا رہا۔ مالک عرض یہ ہے کہ مجھے تیرے محبوب کے عمر مبارک سے اوپر ایک لمحہ نہیں چاہیے، اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے 63 سال میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، جو گنتی میں آتی ہے، جو گنتی میں نہیں آتی اس کا اشارہ دے دیتا ہوں شعر میں کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور جن کی جوانی کی قسمیں بھی آج بھی رب کہے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جب دن چڑھ جائے سونے اس کی قسم، نہار کی قسم، جب وہ جلوہ دکھائے۔ عاشق کہتے ہیں نہیں، مخلوق کی اتنی دن کی قسمیں کھانا مقصود نہیں، محبوب دن کی طرح چڑھتی ہوئی تیری جوانی کی قسم، یہ رب نے کہا ہے، یہ انداز ہو یہ چاہت ہو۔ تو آخر اسلام کی تو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو کتنی عمر دی پھر 63۔ اب میں جو نقطہ آپ کو محبت و عشق کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں، شاید اللہ والے اور عاشقین مصطفیٰ موت کو قبول ہی نہ کرتے اگر وہ سیرت مصطفیٰ میں وصال کو نہ دیکھتے۔ وہ بھی کہتے مالک تیرے محبوب کو وصال نہیں تو ہمیں بھی موت قبول نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوال کہ کوئی رب سے ایسی بات کر سکتا ہے؟ رب اپنے محبوبوں کو اختیار دیتا ہے۔ کوئی دلیل ہو؟ دلیل دیتا ہوں بخاری سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس لیے آئے ہو؟ عرض کی جان لینے آیا ہوں۔ جب یہ سنا تو بشری حالت میں سیدنا اسرائیل علیہ السلام تھے، رب باری تعالیٰ کے حکم سے اذن سے، انہی کا اذن ہونا تھا نا، اپنی مرضی سے کر سکتا ہے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لمحہ نہیں لگایا، تھپڑ مارا اور حضرت اسرائیل کی آنکھ نکال دی۔ کس کی؟ اب جیسے آپ ورتا ہے حیرت میں نہیں گم، جنہوں نے سنا ان کو پتا، یہ باقی بخاری کی حدیث ہے۔ آنکھ نکال دی اور حضرت اسرائیل اپنی آنکھ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک ایسے بندے کے پاس بھیجا جسے موت قبول ہی نہیں، جو موت چاہتا ہی نہیں۔ اسرائیل بھی کبھی کسی سے اجازت مانگتے نہیں مانگتے، تو کہا، رب نے کہا اے میرے اسرائیل، میرے محبوبوں کو موت سے نہیں ڈراتے، انہیں مجھ سے شوق ملاقات یاد دلاتے، شوق ملاقات۔ اور ایک اور نقطہ دے دوں، حضور علیہ السلام کو نورانی بشر کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں بشر تھے، اگر نور تھے تو پھر حضور نے شادی کیوں کی؟ حضور علیہ السلام کھاتے کیوں تھے؟ حضور پیتے کیوں تھے؟ یاد رکھو میرے آقا کو رب نے نوری بشر بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ نوری بشر۔ نورانیت کا انکار گمراہی ہے، بشریت کا انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اسرائیل اصلی شکل میں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مارتے تو آنکھ نکلتی۔ اس کا مطلب جو بشری صورت میں تھے تو بشریت میں نبی طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تھپڑ ماری، آنکھ نکال دی، اور اس چیز کا اطلاق حضرت اسرائیل پر اس زمانے گھڑیوں اس زمانے کے مطابق ہوا، زمان و مقام پر، کیونکہ آپ بشری صورت میں تھے، اس لیے اس کا اطلاق بھی آپ کی بشریت پر ہوا۔ رب باری تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا محبوب کی موسیٰ کی بات آئے محبوبوں کی تو موت سے نہیں ڈرانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور
کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا لینے آیا ہوں۔ کہا اسرائیل شکوہ کیا پیار بھرا، مقصود یہ تھا رب بات کرے مجھ سے۔ کہا اسرائیل کیا تو نے ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ رب نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی کی، اے میرے خلیل کیا تو نے ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات پسند نہ کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا اس کی بھی وجہ تھی، انہوں نے اس لیے کیا اسرائیل خیال رکھنا آگے مصطفیٰ آنے والے، ان سے ایسے بات نہیں کرنی، یہ ادب تھا، یہ احترام سکھایا، اور پھر کیسے بات کی وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو مقصود یہ تھا کہ اگر حضور کی سنت میں وصال قبول کرنا نہ ہوتا تو عاشق بھی قبول نہ کرتے، وہ بھی اتباع مصطفیٰ میں قبول نہ کرتے۔ اور رب باری تعالیٰ اپنے محبوبوں کی بات ٹالتا نہیں ہے، اور یہ حدیث میں وقت نہیں پر مضمون اور طرف وہ اگلے مضمون میں لے آؤں گا، ٹالتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر جو مرض وصال آیا، اس مرض وصال کی کیفیت، حضور پر مرض کیوں آیا؟ وہ تھوک، وہ لعاب جو کھارے پانی میں گر جائے تو میٹھا کر دے، وہ لعاب جو آنکھوں پر لگ جائے تو حضرت ابو قتادہ کو آنکھیں مل جائیں، وہ لعاب جو مولا علی شیر خدا کی آنکھیں دکھیں تو میرے آقا لگا دیں تو وہ شفا یاب ہو جائے، میرے آقا کا ہاتھ جہاں پھر جائے وہاں خیر پڑ جائے، میرے آقا کی انگلی اٹھے اور چاند کو اشارہ ہو اور صرف اشارہ کریں اور چیرنے کا اشارہ ہو، طاقت انگشت مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ انگشت مصطفیٰ کا حکم ٹال نہ سکے اور اپنا سینہ چیر کے رکھ دے، اور کمال عطائے مصطفیٰ یہ ہو کہ رب باری تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اس ٹوٹے ہوئے قمر کو جوڑ بھی دیں، دعا کرتے ہوئے سورج کو بلائیں تو وہ پلٹ آئے، جس طرف آنکھ اٹھ جائے وہاں گرم بار نگاہوں کی خیر ایسی پڑے کہ رحمت ہی رحمت برسنے لگ پڑے۔ اس چہرے کا کیا کہنا جو چہرہ عبادت میں جہاں پھر جائے رب اسی کو قبلہ بنا دے، ان زلفوں کا کیا کہنا کہ جن زلفوں کی قسمیں رب کھائے، ان آنکھوں کا کیا کہنا جس کے دیدار خدا کے دوران تکنے کی بات خود رب کرے، ان حیات مقدسہ میں جسم مقدسہ کی کیا بات۔ تو میرے محبوب پر مرض وصال کیوں آ گیا؟ کیوں آیا؟ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر بیماری میرے محبوب کی سیرت طیبہ میں نہ ہوتی تو بیماروں کو کیسے پتہ لگتا کہ بیماری کی کیفیت میں رب کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اور رب سے کیسے تعلق کو بحال رکھا جاتا ہے، یہ وجہ تھی۔ اور بیمار کیسے سکون پاتے، بیماروں کو کیسے تسلی ہوتی، اور بیماروں کو کیسے پتہ لگتا کہ بیماری آنے سے اس کی ملاقات کیسے ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں رب باری تعالیٰ نے اس لیے کروائی، اور محبوب کی وصال کا ذکر علیحدہ کیا، اپنا ذکر علیحدہ، اور باقیوں کی موت کا ذکر علیحدہ کیا، یہ وجہ تھی۔ اب میں واقعات کی طرف آتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات شعریہ بھی دیکھیں گے۔ آقا علیہ السلام جب خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آئے تو اس دوران میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ماہ سفر کی 29 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، ایک صحابی کا وصال ہوا، ان کی نماز جنازہ کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے، اپنے جانثار کی تجہیز و تکفین کی۔ وصال کے بعد تشریف واپس لا رہے تھے تو سر میں تکلیف شروع ہو گئی، درد کی شدت کے باعث بخار چڑھ گیا،
اور بخار اتنا تیز تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کپڑا مبارک اپنے سر اقدس پر باندھتے تھے اس کپڑے میں بھی حضور کے جسم مبارک میں چڑھنے والے بخار کی حرارت اور گرمی محسوس ہوتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام پر کیفیت تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ شریفہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اسی حالت میں جنت البقیع میں تشریف لائے، جنت البقیع سے تشریف لائے، جنت البقیع سے۔ تو فرمایا میرے سر میں اس وقت شدید درد تھی، اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے میرے سر میں درد ہے، اور فرمایا عائشہ میرے سر میں بڑی شدید درد ہے۔ یہ ساری کیفیت اس معنی میں ہے۔ حضور علیہ السلام باقیوں کو موت سے زندگی بخش سکتے ہیں، تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی توجیہ صرف وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ لمحات بدل جائیں گے، عقیدت کا برم ٹوٹ جائے گا، اور محبوب سے عقیدتوں کا برم توڑا نہیں جاتا۔ رب نے کبھی ان کا برم ٹوٹنے نہیں دیا، نہ ٹوٹنے دے سکتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس دوران حضرت اسامہ بن زید کو مہم پر روانہ کیا، اور آگے چلتے ہوئے یہ دن گزرتے گئے، اور وفات سے 5 دن پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خطبہ ارشاد فرمایا، سب کو بلایا، اور بلا کر حضور کی یہ حالت تھی کہ حضور علیہ السلام کے لیے ساخت مختلف کنووں سے پانی کے ساتھ مشکیزیں لائے گئے۔ حضور علیہ السلام کو ایک لگن پر ایک برتن، ایک جو پیڑھی تھی اس پہ بٹھا دیا گیا، آقا علیہ السلام پر پانی انڈیلا جانے لگا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا بس، اور حضور کی درجہ بخار میں حدت کم ہوئی، آقا علیہ السلام کو آرام محسوس ہونے لگا۔ رحمت عالم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھے فکر مصطفیٰ، انہیں پتا تھا غلامان مصطفیٰ مجھے تکے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام نے ارد گرد حلقہ بنا لیا، سمٹ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ اللہ یہودیوں اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ بات اس لیے حضور نے فرمائی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، سجدہ گاہ یعنی یہاں پر سجدہ نہیں کرنا، سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں حرام ہے، اور سجدہ عبادت ہے ہی شرک، حرام ہے۔ اچھا چومنے میں اور سجدے میں فرق ہوتا ہے، کیا کیا؟ اس کے ساتھ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مساجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ قبروں کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے 2 طریقے، پہلا طریقہ یہ قبروں کو صاحب قبر کی عبادت کی نیت سے سجدہ کریں جس طرح بت پرست کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس سجدہ سے مقصود تو اللہ کی عبادت ہو، لیکن سجدہ کرنے کا اعتقاد یہ ہو کہ نماز اور عبادت ان قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے قرب اور رضا کا عمل بن سکے۔ یہ دونوں طریقے ناپسندیدہ ہیں۔ تو ہم جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ہم قبر مصطفیٰ کی طرف اشارہ نہیں کرتے، ہمارا رخ سب کا سب کعبۃ اللہ کی طرف اور رب کی بارگاہ کی طرف ہوتا ہے، مگر دل کی توجہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ بات ہو۔ اسی طریقہ کار سے آگے بڑھتا ہوں۔ امام بخاری میں اپنی صحیح میں حضرت فضل بن عباس سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام ایک اور دن اسی کیفیت مرض وصال میں حال تشریف لائے اور فرمایا اے فضل میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے دست مبارک پکڑ لیا۔ حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور میں نے بلند آواز سے کہا الصلاۃ جامعہ، لوگوں جامعہ کی طرف، نماز کی طرف آ جاؤ۔ لوگ یہ سنتے کہ یہ کوئی خاص بات ہے، مسجد نبوی میں آنا شروع ہو گئے۔ آپ ان کا پیار دیکھیں صحابہ کا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ بولے ان کی اولاد نہیں تھی، کاروبار نہیں تھے؟
سب کچھ تھا، مگر جب بلاوا مصطفیٰ آ جاتا سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ کی طرف پلٹ جاتا۔ جب سب آ گئے آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، ایھا الناس من کنت جلدته زہرا فہذا زہری فلیستقد منہ ومن کنت شتمت له عرضا فہذا عرضی فلیستقدمنی منی ومن اخذت له مالا فهذا مالی فلیأخذ منہ ولا یخشی الشحناء فہی لیست من شأنی۔ فرمایا لوگو، اگر میں نے کسی پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہو، بے انصافی کی ہو، ظلم کیا ہو، لو محمد مصطفیٰ کی پیٹھ حاضر ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ ہائے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام خود پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، حکمران مدینہ، میرے آقا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں نے کسی کو برا بلا کہا ہو تو میری عزت حاضر ہے، مجھ سے انتقام لے لو۔ ہائے، یہ کیا تربیت ہو رہی ہے، میرے آقا کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے، لوگوں یہ وقت وصال و موت کی کیفیت میں یاد رکھو یہ چیزیں، حضور اس لیے سمجھا رہے ہیں جانے والوں اس کا اہتمام کر کے جانا، موقع ملے تو اہتمام کر کے جانا۔ اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو محمد مصطفیٰ کا مال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ہائے، اور فرمایا لیست من شأنی، یہ میری شان نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت، انصار کے لیے وصیت کی۔ فرمایا میں تمہیں انصار مدینہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ میرا دل بھی ہے، میرا جگر بھی ہے۔ ہائے، انہوں نے اپنی ذمہ داری مجھ پر اپنے حق کے غلامانہ کو حق ادا کر دیا ہے۔ جو ان کے حقوق باقی رہ گئے تم ان کے نیکوکاروں سے نیکیاں کرنا، قبول کرنا، اور ان کے خطا کاروں سے درگزر میری خاطر کر دینا۔ واہ واہ۔ آقا علیہ السلام کی کیفیت اس کے بعد اور مزید مرز وصال میں حضور علیہ السلام نڈھالی کی کیفیت میں آئے تو پھر اب میں لفظوں کو ذرا بڑے احتیاط سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے محبوب، لوگ کہیں گے سیدھا سیدھا کہہ دو، محبوبوں کے لیے رب نے بڑے ادب اور کرینے بتائے ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے لوگوں آواز بھی بلند نہیں کرنی، میرے محبوب کو اپنے جیسا بھی نہیں کہنا، میرے محبوب سے ایسے بھی کلام نہیں کرنا، میرے محبوب میں بارگاہ میں اتنی دیر بیٹھنا اور اس کے بعد بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب کو دور سے آواز دینے کے بجائے ان کے آنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب اتنے آداب رب سکھائے تو ہم کیوں نہ محبوب کی بارگاہ میں جتنا کچھ جا ہمارے پاس ادب کا اپنی ٹوٹی پھوٹے لفظوں میں ہے وہ اپنے محبوب کے لیے کیوں پیش نہ کریں۔ حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا امامت کرو، انہوں نے والمرسلات عرفا پڑھی اور عشاء کے وقت تکلیف بڑھ گئی، حضور مسجد میں تشریف نہ لا سکے۔ اور پھر یہ بھی عرض کر دیتا ہوں امہات المومنین کو حضور نے فرمایا اگر تم برا نہ مناؤ تو مجھے عائشہ کے حجرے میں منتقل کر دو۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار ہے میرے آقا کا، یہ پیار ہے صدیقہ کائنات سے کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں لے جاؤ اور جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا۔ بتانا یہی مقصود تھا، سمجھانا مقصود تھا۔ حضرت بلال حبشی جب آپ نے آقا علیہ السلام کی حالت دیکھی تو ایک روز حضرت بلال حاضر ہوئے اور حسب معمول اطلاع دی اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ یرحمک اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام دیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ حضور پر رحم فرمائے۔ آقا علیہ السلام نقاہت کے باعث نہ آ سکے تو فرمایا مر ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ سب کے شرف اپنی جگہ، مگر حضرت ابو بکر کا یہ شرف کہ حضور انہیں کہیں اے ابو بکر تو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا۔ آئے یہ اپنے اپنے شرف کی بات۔ اور ایسا بھی ہوا ترمذی کی حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑے ہو گئے مصلی پر،
آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کی آواز سنی. کیا حضرت عمر حضور کو محبوب نہیں تھے؟ بتائیں کون ان سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے؟ جن کی رائے کے ساتھ رب موافقت کرے اور حضور کہیں کہ عمر کی زبان پر حق بیان ہوتا ہے، حق بات کرتا ہے، رب کلام کرتا ہے عمر کی زبان سے، اتنی شان ہو. تو آپ نے فرمایا لا لا لا، اور اپنا سر اختص کھڑکی سے باہر نکال کر کہا لوگوں نہیں نہیں نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ابو بکر جیسا موجود ہو اسے چھوڑ کر کوئی ان کے علاوہ نماز پڑھائے. حضور نے بتایا. اور حضرت بلال حبشی نے کہا ہے میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ رو پڑے، تڑپ اٹھے آقا آپ ہم سے جا رہے ہیں. یہ کیفیت آئی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تائید فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت اور نماز پڑھاتے رہے. حضرت وصال سے قبل پھر ایسا بھی ہوتا کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہوتے، نماز ہو رہی ہوتی، آمد مصطفیٰ ہوتی، صحابہ اپنی صفیں چیر دیتے، چھوڑ دیتے، آقا کو آگے بڑھاتے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے اس مقام امامت سے پیچھے آ جاتے. تو حضور اشارہ کرتے نہیں بیٹھ جاؤ، ان کے دائیں جانب آقا بیٹھ جاتے اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے. حضور اشارہ کرتے جاتے، حضرت ابو بکر ان کے اتباع میں سب کو نماز پڑھاتے جاتے. حضرت عائشہ فرماتی، اور یاد رکھیے اللہ نبی کو اختیار دیتا ہے، یا دنیا اختیار کر لو یا آخرت اختیار کر لو. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع پر ہو گیا جب میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع انسانی قوانین کا، اسلام کا، انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس آف اسلام حضور نے پیش کیا. اس وقت حضور نے فرمایا لوگوں کسی شخص کو اللہ نے اختیار دیا، یا تو وہ دنیا کی دائمیت اختیار کر لے یا مجھ سے ملاقات اختیار کر لے. اس بندے نے حضور سے ملاقات اختیار کر لی. حضرت صدیق اکبر سن کر رو پڑے، تڑپ اٹھے. لوگوں نے کہا ان شیخ کو کیا ہوا ہے؟ حضور نے تو کسی شخص کی بات کی ہے. فرمایا نہیں نہیں، حضور اصل میں اپنی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی بات کر رہے ہیں. اس طرح آقا علیہ السلام کو دوبارہ اس طرح خوبصورت چہرے کے ساتھ اس انداز میں یہاں پر اس طرح خطاب کرتے ہوئے شاید نہ دیکھ سکے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخر لمحات میں آقا علیہ السلام یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا اولئک الذین مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور وہ کتنے اچھے رفیق ہیں. میں نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئی حضور علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کو پسند فرما لیا. یہ کیفیت. اور پھر آخری روز میرے آقا علیہ السلام نے اچانک، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے پیر کے روز سیدنا صدیق اکبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہا تو پردہ اپنے حجرے کا ہٹایا. فکشف النبی ستر الحجرہ، حضور نے اپنے پردے کا، اپنا پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے قرآن نہیں کھل جاتا، ایسے نور کے ورقے، ایسے نور کی کرنیں چھن چھن کر کر چہرہ مصطفیٰ سے آ رہی تھی کہ صحابہ اپنی نمازیں چھوڑ کر، کعبے کو چھوڑ کر نماز میں چہرہ مصطفیٰ تکتے رہے. نماز ہوتی رہی، چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہے، چہرہ مصطفیٰ تکا جا رہا ہے. عقل کہتی ہے ادھر تک کعبہ ہے، عشق کہتا ہے ارے کعبہ تو موجود مگر کعبے کا کعبہ ادھر ہے، ادھر تک. عقل کہتی ہے رب کے حضور کھڑا ہے، عشق کہتا ہے جس نے حضور عطا کیے ہیں اس حضور کی بارگاہ میں پہنچ. عقل کہتی ہے نماز نکل رہی ہے، عشق کہتا ہے کہ نگاہیں اور نمازیں گر قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں.
وہ چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں. اچانک آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر جیسا فنا فی اللہ بھی وہ بھی انعامات سے پیچھے ہٹنے لگے. آقا علیہ السلام نے کہا اتموا الصلاۃ، یہ نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھو، کہ نماز مکمل کر لو. کیا کرو اس دوران بھی. اور یہ تخصیص مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے لیے تخصیص ہے، حضور کے لیے ایگزمپشن. اور آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. اور فرماتی ہیں حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، ام المومنین بتاتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو معوذات پڑھتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھا کرتے اور اپنے دستے مبارک پر تھونکتے، پھر اپنے دستے مبارک کو اپنے سارے جسم پر پھیرتے. اور آخری حالت میں جب معوذات پڑھ لیتے تو فرمایا میں یہ معوذات پڑھ کر حضور کو دم کرتی سیدہ عائشہ صدیقہ، اور حضور کا دستے مبارک میں اپنا تو پھیر نہیں سکتی تھی، میرا ہاتھ حضور جیسا تو نہیں تھا نا، اپنا حضور کا دستے مبارک ان کے جسم مبارک پر تبرک کے طور پر پھیرتی. کیا پتہ لگا عقیدہ عائشہ کا؟ کیا پتہ لگا کہ تبرک ید مصطفیٰ ختم ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا مرض وصال ظاہری ہے مگر برکت ید مصطفیٰ ختم نہیں ہوئی. یہ عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. آگے آئیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہی تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے ایک بھتیجے سیدہ صدیق اکبر کے بیٹے بھائی وہ تھے، انہوں نے مسواک کو نرم کرنا شروع کیا. سیدہ کہتی ہیں میرا نصیبہ جاگا کہ حضور کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب مکس ہو گیا. میں نے حضور علیہ السلام کے حضور کو جب انہوں نے مسواک دی تو صحیح نرم شاید نہ ہو سکی جس طرح حضور چاہتے تھے. میں نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ میں ڈالی. لوگوں یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کیا عقیدہ ہے؟ اب روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہوئی اور حضور علیہ السلام یہ پڑھتے رہے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما. اور پھر فرماتے اچانک آقا علیہ السلام نے دست مبارک سے ہاتھ کھینچ لیا، زبان اقدس سے یہ جملہ ارشاد ہوا رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. حضور نے فرمایا اے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اب یہاں پر ایک اور روایت سناتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت جو انک میت و انہم میتون کی بات آتی ہے، اس کو امام ابن اسیر نے بیان کیا، مدارج النبوہ میں بیان کیا، تاریخ الخمیس میں شیخ ازہر میں شیخ ہیں، انہوں نے مصر کے شیخ ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں علالت کے دنوں میں ایک رات جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اے میرے آقا ان اللہ یقرئک السلام ویقول کیف تجدک. فرمایا اے میرے آقا رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کیا حال ہے میرے مصطفیٰ. جواب آقا نے فرمایا مجھے شدید تکلیف ہے. پھر دوسری رات حاضر ہوئے، پھر سلام پہنچایا مزاج پرسی کی. تیسری رات پیر کو پھر حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا مزاج پرسی کی. اور جب آپ نے پوچھا یہ کہا نا اے جبریل اب رب سے ملاقات کو دل چاہتا ہے. حدیث میں یہ امام ابن اسیر و کثیر نے روایت کیا، فرمایا آقا کو جب یہ بات آقا نے کہی جبریل نے کہا اے میرے حبیب رب بھی آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے، رب بھی آپ سے ملاقات چاہتا ہے. اسی اسنا میں ملک الموت در اقدس مصطفیٰ پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو اور ادھر مصطفیٰ کو دیکھ لو، اجازت مانگی. عرض کی آقا مجھے رب نے حکم دیا ہے جو آپ کی مرضی وہی ہوگا، نہ آپ سے پہلے میں نے کسی سے اجازت مانگی نہ آپ کے بعد مانگوں گا، مگر جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. اگر آپ کو وصال قبول نہیں تو مجھے بھی آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ہائے ہائے، یہ حضور السلام کی شان ہے. انک میت، محبوب تیرے وصال کا معنی کچھ اور ہے، باقیوں کا مرنا کچھ اور ہے کسی کی اور مجال، ہے کسی کی شان کہ اسرائیل ان سے اجازت مانگے. یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے. اور رب نے اس شان کی خیر امتیوں کو کیسے دی؟ کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ان فرشتوں کی قسم جو میرے دشمنوں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں. ساتھ ہی کہا ان فرشتوں کی بھی قسم جو میرے محبوبوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. یہ خیر مصطفیٰ کو عطا فرمائی. یہ بھی روایت میں آتا ہے، یہ ہم نے سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے اسرائیل، جب ایک آدمی کو موت کی کیفیت آتی کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا آقا اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح بیری کے درخت پر جو کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے اونی سوتی چادر رکھ دیں تو واپس اس کو پھر اٹھائیں تو جیسے وہ تار نہیں ہوتی، مگر محبوبوں کو ایسے نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کو شاید ہمارا خیال آ گیا ہو. حضور نے کہا اگر اتنی تکلیف میری امت کو بھی ہوگی تو اس طرح کر اسرائیل ساری تکلیفیں مجھے دے، میں حاضر، مجھے دے، میری امت کو تکلیف نہیں پہنچا. ہم کس کے امتی ہیں دیکھ لیں، کس کے امت کی، اور ہمارا حالات دیکھ لیں، ہم اپنے حالات دیکھیں. اور سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں، ام الحسن سیدہ عائشہ صدیقہ، کہ آقا علیہ السلام کی کیفیت تھی کہ حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، حضور کا سینہ اور سر اقدس میری گود میں تھا. یہ شان سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اور جب حضور نے یہ پڑھا تو روح مبارک جسم مصطفیٰ سے نکل کر سوئے رفیق اعلیٰ روانہ ہوئی تو میں نے ایسی خوشبو روح مصطفیٰ کی سونگھی کہ اس سے پہلے میں نے اس طرح کی خوشبو پہلے کبھی سونگھی ہی نہیں تھی. اور سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حضور کے سینے مبارک پر اس روز اپنا ہاتھ رکھا اور کئی ہفتوں تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی اور کئی ہفتے مجھے بھوک نہ لگی اور بن کھائے اور نہ وضو کی ضرورت محسوس ہوئی. میں بن وضو کیے ہی رب کے حضور 5 وقت جھکتی رہی. اور عاشقوں کا حال کیا تھا؟ میں بھی اختتام کی طرف آتا ہوں روح مصطفیٰ سے. بخاری مسلم کی حدیث ہے جب انسان کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے تو نیک روح ہو تو فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں اور فرشتے پہنچ کر اس کی روح کو رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور نیک روح ہو تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے. اور اگر گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدبخت ہو تو پھر اس کو اس کی سارے اعمال کالے رنگ کے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، بدبو آتی ہے، وہ واپس بھیجا جاتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اب میرا ایک وجدان ہے، کسی کو سمجھ لگے یا نہ لگے، مگر عرض کرنا چاہتا ہوں وقت 2-3 منٹ ضروری ہے، لگے نہ لگے، جب روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے نکل کر رب کے حضور پہنچی ہوگی لوگوں کو کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا اپنی بندگی کے انتہا پر شکرانے کے طور پر اپنے مالک کے حضور جھکے ہوں گے، وہ کیسی کیفیت ہوگی. اور ادھر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اب حدیث کی شرح سنیں، یہ میں نے اس لیے سنبھالی تھی کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، کہ جب کوئی امتی مجھ پر سلام کرتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وہ کیا تھا؟ اب روح کا لٹانا، پھر نکالنا، پھر لٹانا، یہ بھی تو تکلیف کا باعث ہے. تو اشارہ کیا تھا؟ اشارہ کیا میرے آقا نے، لوگوں وہ ایک دفعہ میرے جسم سے روح جدا ہوئی تو بس جدا ہو گئی اور رب کی قربت میں پہنچی. حدیث نہیں، وجدان اور شرح کر رہا ہوں میں، وجدان و محبت سے بات کر رہا ہوں. جس کی اصل حدیث ہے وہ اس کو غلط نہ سمجھے، اس لیے بات پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی روح پہنچی تو رب باری تعالیٰ نے، اب روحوں کے لیے مقام علیین ہے، اس سے بھی حضور اعلیٰ ہے.
جنت سے بھی حضور اعلیٰ ہے، ہر چیز سے حضور اعلیٰ ہے۔ تو کہا محبوب جو چیز بھی لوں وہ تو اس سے اعلیٰ ہے، کرسی سے اعلیٰ، قلم سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، فوق تحت زمین و آسمان میں تیرے پائے کا کوئی بنایا ہی نہیں، یہ ساری مخلوق ہے مگر تو مخلوق نہیں، محبوب بھی ہے، محبوب تو سب سے اعلیٰ۔ اے روح مصطفیٰ تیرا مسکن کچھ اور نہیں، جسم مصطفیٰ ہے، لوٹ جا جسم مصطفیٰ کی طرف لوٹ جا، اور جب بھی کوئی عاشق محبوب تجھ پر سلام پڑے گا اور تو جواب دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا۔ کیوں نہ کہوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور السلام کی بارگاہ سے آج بھی ابدی فیض جاری ہے، ابدی خیر جاری ہے۔ وہاں جا کر یہ نہ سوچنا کہ پتھروں کے پاس آئے ہو، پتھروں میں اتنی کشش نہیں ہوتی کہ اتنی خیر مل جائے، ہم تو مصطفیٰ سے ملنے جاتے ہیں۔ اور حضور نے اس لیے کہا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، زیارت قبر کی کرو شفاعت حضور کریں۔ سمجھ نہیں لگی، حضور نے کہا اے آنے والے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، تو دیکھے یا نہ دیکھے میں نے تجھے تک لیا ہے، اور قیامت میں اور حشر میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس میں خیر۔ وقت لیا، معذرت چاہتا ہوں، سارے ساتھی کوئی دفتروں والے بھی آئے ہوتے، پہلے میش کی معذرت قبول کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔